ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ذريته وأزواجه كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى ذريته وأزواجه كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ مسئلہ درس اس موضوع پر ہے کہ سفارش کرنا، جس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں. آپس میں سفارش کرنا یعنی آپ کسی شخص کی طرف سے دوسرے کے پاس جاتے ہو کہ یہ فلاں شخص کی طرف سے میں آیا ہوں، اس کو کوئی حاجت ہے وہ پوری کر دو، یا اس کی کوئی مشکل ہے وہ مشکل دور کر دو. اس کو سفارش کہتے ہیں. اسی لیے جو ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں تو یہ بھی حقیقت میں سفارش ہے. یعنی ہم اللہ رب العالمین سے کسی دوسرے شخص کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو فائدے کی چیز یعنی جنت یا اور نعمتیں وہ عطا کر، اور مصیبتیں مشکل کی چیز وہ اس سے دور کر دے، یعنی جہنم کی آگ سے اس کو بچا دے اور دنیا کے اور مشکلات سے اس کو بچا دے. تو عام دعائیں اور جنازے کی نماز یہ بھی سفارش ہے. اور اسی طرح قیامت کے دن بھی سفارش ہوگا. گنہگاروں کے لیے دین اسلام میں جس قدر بشارتیں ہیں اس میں یہ ایک عظیم بشارت ہے کہ گنہگاروں کے لیے خصوصی طور پر سفارش کی جائے گی تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، یا اگر جہنم میں ہے تو اس سے نکل آئے. اور سفارش کی اقسام جو ہے وہ میں ذکر کروں گا. اس پر قرآن کریم میں 16 آیتیں ہیں. کوئی احادیث اس پہ بہت زیادہ ہیں. 40 احادیث میں باقاعدہ خصوصی طور پر سفارش کا ذکر آیا ہوا ہے. اور سلف صالحین، اقوال صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے واقعات وہ تو اس پہ بے شمار ہیں. اور آج بھی بہت سے مسلمان تہ دل سے اس عبادت پر عمل کرتے ہیں. یعنی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سفارش کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو خبر ہوتی ہے کہ ایک شخص ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہے، اس کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہو جس کے پاس پیسے ہیں، اور آپ اس پیسے والے شخص سے کہتے ہو کہ فلاں شخص کی مدد کرو. تو یہ سفارش. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایڈوانس فائدہ وہ یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے سفارش کی ہے اور اس نے 10,000 50,000 جتنے بھی پیسے دیے، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے تو آپ کو صرف اس سفارش کرنے کی وجہ سے بھی اس کے برابر ثواب مل جاتا ہے. اس بات کو سمجھیں آپ لوگ. یعنی یہ کس قدر عظیم عبادت ہے. اور یہ عبادت وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر انتہائی خلوص ہو. کیونکہ جس دل کے اندر خلوص نہیں ہے تو جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص دوسرے کے ساتھ مدد کر رہا ہے تو وہ اس شخص کو روک دیتا ہے طرح طرح کی باتیں کر کے کہ اس کی مدد نہیں کر. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو کسی کو بتاؤ نہیں جب تک وہ کام ہوتا نہیں، اس کو چھپاؤ. کیونکہ دنیا میں چاہنے والے، صحیح دل والے، اخلاص والے لوگ بہت کم ہیں. وہ جب ان کو خبر ہوگی کہ آپ اس طرح کام کرنے والے جس میں آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال دیں گے.
ہاں جب وہ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان لوگوں کو پھر بتا دو جو آپ سمجھتے ہو کہ جب میں ان کو بتا دوں گا تو وہ خوش ہوں گے، ان کو پھر بتا دینا چاہیے۔ ابن ابی العز رحمہ اللہ تعالی عقیدۃ الطحاویہ ایک بہترین کتاب ہے۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے اور ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کو پڑھے۔ یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی توحید پر، عقیدہ توحید پر کافی بہترین کتابیں وہ لکھی ہوئی ہے، اور ان کے ادارے نے بہترین کتابیں ترجمہ کی ہوئی ہے، تو اردو میں بھی دستیاب ہیں بہت سی کتابیں، تو اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور یہ عقیدے کے موضوع پر انتہائی بہترین کتاب ہے۔